السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سہیل عباس اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ان پیج کے اندر اس کی کچھ متفرق خصوصیات کو۔ ناظرین، ہم کچھ چھوٹے چھوٹے فیچرز دیکھیں گے جو ان پیج کے اندر موجود ہوتے ہیں، کچھ شارٹ کیز دیکھیں گے اور ان فیچرز کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے روزمرہ کے کاموں میں وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں ان پیج میں اور یہاں پہ دیکھیے ان پیج میں میں نے آپ کے سامنے ایک بلینک ڈاکومنٹ لیا ہوا ہے۔ تو جن فیچرز کو ہم سب سے پہلے ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہیں اس کے زوم فیچرز۔ ناظرین، جس وقت آپ ان پیج کو کھولتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹس عموماً اسی سائز میں اوپن ہوتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ نیچے اس جگہ پہ غور کریں تو ہمارے پاس یہ 100% سائز اس کا یہاں پہ زوم ان ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی ڈاکومنٹ کے فیچر کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ جو سکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم 100% کہہ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ 100% سے اس طرح سے فرق اس میں آ سکتا ہے کہ جو آپ کی سکرین کا سائز ہے، یعنی جو آپ ایل سی ڈی یوز کر رہے ہیں، جو آپ کے مانیٹر کی سکرین ہے، یا فرض کریں آپ پروجیکٹر پہ کام کر رہے ہیں تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ یعنی کسی جگہ پہ آپ 20 انچ کی سکرین یوز کر رہے ہوں اور اس کے مقابلے میں کسی جگہ پہ آپ 60 انچ کی سکرین استعمال کر رہے ہوں تو یقیناً بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ وہی پیج جو آپ کو 100% پہ نظر آ رہا ہے، جب سکرین بڑی ہوتی ہے تو اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی جگہ پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل وہی سائز ہے جو پیج پہ پرنٹ ہو کے آئے گا، ہمیں سکرین پہ وہ نظر آ رہا ہے یا اس سے کوئی یہ چھوٹا بڑا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس پیج نظر آ رہا ہے، یہ اس وقت ہمارے پاس اس کا زوم ہے 100%۔ میں اگر یہاں سے آپ کو کچھ شارٹ کیز بتاؤں، مثلا F5 جو ہماری شارٹ کی ہے، یہ میں اس کو پریس کر رہا ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں زوم ٹو پیج۔ یہاں پہ بعض لوگ اس کی پرسنٹیج یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے پیج کا سائز بدل لیا تو پرسنٹیج الگ ہو جائے گی۔ اصل میں اس نے پورے کا پورا پیج جو ہے F5 کے ذریعے میں نے اس کو زوم ٹو پیج کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، F6 جو ہے، یہ ہمارا جو زوم ہوتا ہے یہ 50% پہ ہوتا ہے ہمیشہ، جو بھی اس کی زوم سکرین ہے اس کے 50% پہ آئے گا۔ اس کے بعد F7 جو ہے یہ ہمارا 100% زوم سائز ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس کا اوریجنل سائز جو ہے اس سے 100% اس کا جو ہمیں بائی ڈیفالٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو اگلی شارٹ کی ہمارے پاس F8 کی ہوتی ہے، اس میں 200% پہ ہمارے پاس زوم آ رہا ہوتا ہے اور یہ سب سے کنوینئنٹ ہے جس وقت آپ صرف ٹائپنگ کر رہی ہوں تو اس وقت آپ کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے کہ آپ F8 پہ کام کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ظاہر ہے کہ نیچے یہاں پہ آپ کے پاس پرسنٹیج ہے، اس میں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی پرسنٹیج ٹائپ کرتے ہیں، مثلا میں نے یہاں پہ 150% لکھا تو یہ 150 گنا پہ بھی نظر آ جائے گا۔ لیکن یہ شارٹ کیز کے اندر آپ کے پاس F5 سے لے کے F8 تک، یعنی زوم ٹو پیج 50%، 100% اور 200% زوم آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، اگلی چیز جو میں پہلے بھی ان پیج میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن میں اس کو پھر دوہرا دوں کہ کنٹرول پلس اسپیس جو ہے یہ ہمیشہ آپ کو کنٹرول اور اسپیس آپ کی لینگویج کو چینج کرنے میں آپ کو ہیلپ دیتا ہے۔ پرانے ان پیج کی بات کر رہا ہوں، میں پھر وضاحت کر دوں، ان پیج 2.4 کے اندر یہ طریقہ کار تھا۔ جو ان پیج 3 اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں، ان پیج 3.11 یا ان پیج 3 کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے اندر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف کنٹرول اور سپیس کے ذریعے ہی جیسے آپ کی لینگویج تبدیل ہو رہی ہوتی ہے عام ونڈو کے اندر، چونکہ اس میں کرل کی بورڈ وہی جو آپ کا نارمل ہے وہی چل رہا ہوتا ہے، تو یہاں سے آپ اس میں تبدیل کر سکتے ہیں کنٹرول پلس اسپیس کے ذریعے۔ یا دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ یہاں سے بھی اس کی لینگویج، بشرطے کہ آپ نے ابھی کچھ ٹائپنگ نہ کی ہو، سارا ایریا سلیکٹ کر لیں، تو جس ایریا کو سلیکٹ کریں گے یہاں سے جو بھی آپ لینگویج اردو یا انگلش استعمال کریں گے اس کے اندر آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آتا ہے جو زوم کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک بڑا اچھا فیچر ہے کہ اگر میں کوئی چیز ٹائپ کرنے جا رہا ہوں، مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ کوئی بھی ایک جملہ لکھتے ہیں، یہ ہم نے یہاں پہ ٹائپ کیا ناظرین، یہ باوجود اس کے کہ میں نے اس کو 200% زوم پہ بھی اس کو سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائپنگ کے دوران بھی ہمارے الفابیٹس میں اس کا فونٹ فی الحال آپ کے سامنے بڑھا دیتا ہوں۔ اس کے فونٹ کو بڑھانے کے لیے بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس
ہوتے ہیں. کنٹرول F10 جو ہماری فیچر ہے یہ میں آپ کے سامنے دبا رہا ہوں. جتنا آپ اس کو دبائیں گے اتنے دفعہ یہ اس کا فونٹ اسی طرح انکریز ہوتا جائے گا. اور اسی طرح کنٹرول F9 جو ہے یہ فونٹ کو ڈیکریز کرتا ہے ایک سٹیپ. تو یہاں سے میں اس کا فونٹ بڑھا دیتا ہوں. فرض کریں میں نے اس کا یہ فونٹ لگا لیا یہاں سے 48. اچھا اب ناظرین یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک فیچر ہوتا ہے سٹوری ایڈیٹر. سٹوری ایڈیٹر کیا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ ان حروف کو صرف ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی آپ کسی بھی ٹائپنگ کے بارے میں آپ اس حوالے سے کنسرن نہیں ہے کہ اس پہ فونٹ کون سا اپلائی ہوگا, اس کا کلر کیا ہوگا, تو آپ کے پاس سٹوری ایڈیٹر ہوتا ہے. یہ ریڈنگ کے لیے بھی ایک اچھا ویو ہے. میں F2 اگر یہاں سے دباؤں, F2 کی سے یہ سٹوری ایڈیٹر کے اندر ہمارا ٹیکسٹ اوپن ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ناظرین ایک امپورٹنٹ بات یہ رہے یاد کہ اس کا فونٹ اب اگر میں کچھ بھی کر دوں, یہاں پہ آپ دیکھیں 48 پوائنٹ تھا, میں اس کو اس کی بجائے 72 پوائنٹ کر دیتا ہوں یا میں اس کو 12 پوائنٹ کر دیتا ہوں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سٹوری ایڈیٹر کے اندر فونٹ آپ کا نہیں بڑھتا. اس کے بارے میں بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ہمارے لیے ریڈنگ مشکل ہوتی ہے, تو F2 سے وہ سٹوری ایڈیٹر یوز کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو ناظرین اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سٹوری ایڈیٹر سے واپس آنے کی شارٹ کی بھی وہی ہے, یعنی میں دوبارہ F2 پریس کروں گا تو سٹوری ایڈیٹر ختم ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ 12 والا فونٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو چکا تھا لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اب اس کا طریقہ کار ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سٹوری ایڈیٹر کے اندر آپ کے پاس فونٹ بڑا ہو کے نظر آئے, آپ اس کو پڑھ سکیں, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈٹ میں جائیں گے, پریفرنسز میں, اور یہاں پہ آپ کے پاس سٹوری ایڈیٹر ہے. یہاں پہ آپ کے پاس فونٹ سائز بہت سارے یہاں پہ دستیاب ہیں. یعنی اگر آپ اس کا فونٹ سائز جو دیکھنا چاہ رہے ہیں, میں یہاں پہ بھی آپ کی سہولت کے لیے 48 کر دیتا ہوں. اسی طرح پرنٹ فونٹ سائز اگر آپ یعنی آپ سٹوری ایڈیٹر کا پرنٹ لینا چاہیں, آپ اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, صرف اس کے اوپر اس کی پروف ریڈنگ کا خاص طور پہ جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں بڑا آسان ہوتا ہے اس قسم کے فونٹ میں, جہاں پہ آپ نستعلیق فونٹ یوز نہیں کر رہے ہوتے, اس کے اندر آپ کی ایڈیٹنگ بڑی آسان ہوتی ہے. کسی شخص کو آپ بولتے ہیں کہ جی یہ مجھے پروف ریڈنگ کر دو, تو وہ غلطیاں بڑے آرام سے اس میں لگا لیتا ہے, اور وہاں پہ حروف کی بہت ساری واضح شکلیں نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ کون سا حرف ٹائپ ہوا ہے یا بیچ میں کون سا حرف جو ہے وہ مسنگ ہے. تو آپ وہ بھی اگر کرنا چاہیں, اس کے فونٹ کو آپ یہاں سے فرض کریں, میں نے یہ 24 کر دیا. اس کے بعد اسی طرح پریویو فونٹ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس وقت 12 پہ ہے. میں یہاں پہ اس کو دوبارہ کرتا ہوں, ابھی میں فی الحال اس کو 12 پہ چھوڑ کے یہ آپ کے سامنے F2 پریس کرتا ہوں. یہ دیکھیے وہ جو پہلا فونٹ تھا وہ ہمارا اپلائی ہوا, یعنی جس میں ہم نے اس کو 48 کیا ہوا تھا. یہاں پہ دیکھیے گا کہ اس طرح سے اگر آپ نے یہ پریویو دیکھنا ہے تو وہ اسی طرح پرنٹ پریویو ہوگا, اور یہ اس کے باقی جو فیچرز ہیں یہ یہاں سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ اس کے فونٹ کے مختلف سائز مختلف استعمال کے لیے جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں سٹوری ایڈیٹر کے, وہ آپ یہاں سے بدل سکتے ہیں. یہ اس وقت میں نے جو اس کا فونٹ سائز آپ کے سامنے کر دیا وہ 48 ہے, اور یہی اسی پہ نظر آئے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی وقت کہ جی میرے سے مجھے فونٹ وہ چھوٹا بڑا کرنا نہیں آتا. یہ اس کا طریقہ ہے. اب ناظرین ہم چلتے ہیں اگلی جو ہماری شارٹ کیز ہیں, جو اگلے فیچرز جس کے اوپر ہم غور کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ اگر آپ اس میں کسی وقت ڈیٹ یا ٹائم انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں, میں اس کا فونٹ دوبارہ سے آپ کے سامنے بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سہولت ہو دیکھنے میں. یہاں پہ ناظرین دیکھیے کہ اگر میں ڈیٹ آج کی ڈالنا چاہوں تو یہاں پہ آپ انسرٹ میں جائیں گے, اس کے اندر ڈیٹ اور ٹائم کا فنکشن ہوتا ہے. یہاں پہ جو بھی آپ کی تاریخ ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ یہ اردو میں آپ کے مہینے کا نام یا دن کا نام بھی نظر آ سکتا ہے. یہاں سے میں اس کو اوکے کرتا ہوں. یہ دیکھیے ناظرین ہمارے پاس یہ تاریخ آ گئی. یہ بالکل وہی فیچر ہے جیسے اگر آپ نے آپ کے ذہن میں ہو تو ورڈ کے اندر آپ انسرٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ اینڈ ٹائم. ایک اس میں فرق ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ یہ اپڈیٹیبل فیلڈ نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین اگلا فیچر جس کے اوپر ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ اگر اس کے اندر ایڈیشنل پیجز انسرٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے بہت سارے جگہوں سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایک تو سادہ سا طریقہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ ٹائپ کرتے ہوئے کچھ بھی میں ٹائپ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں انٹر پریس کرتا جا رہا ہوں تو یہ دیکھیے خود بخود ناظرین یہ دوسرے پیج پہ چلا گیا. یہاں سے اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ پیج 1 of 2 یہاں پہ شو ہو رہا ہے. یہاں سے میں
پیچھے جا سکتا ہوں یا آگے جا سکتا ہوں. یہ اس میں یاد رکھیے گا کہ لیفٹ سائڈ کا جو ایرو ہے وہ آپ کو نیکسٹ پیج پہ لے جائے گا اور رائٹ سائڈ کا ایرو آپ کو پچھلے پیج پہ لے جائے گا. اب ناظرین یہاں پہ بعض لوگ ایڈ بھی کر لیتے ہیں پیجز. انسرٹ کے اندر پیج آپ نے ایڈ کر لیا, یہاں پہ میں نے 2 پیجز فرض کریں میں ایڈ کر دیتا ہوں. یہاں پہ اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ یہ اس کا جو ایرو ہے یہ الٹا کام کرتے ہیں. یہ نیچے والے جو ہیں اس کو انکریز کرتے ہیں, اوپر والے اس کو کم کر رہے ہوتے ہیں. اب ناظرین یہاں پہ میں نے اس میں 2 پیجز ایڈ کر دیے, لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ان پیجز کے اندر ہم ڈاؤن ایرو کے ذریعے نہیں جا سکتے جب تک آپ اس میں ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچ جاتے. میں یہاں پہ فرض کریں یہ میں انٹر کرتے ہوئے یہ پیج نمبر 3 پہ پہنچ گیا. اسی طرح میں انٹر دباتا جا رہا ہوں ناظرین, اور یہ میں پیج 4 نمبر پہ پہنچ گیا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اسی طرح اب یہ دیکھیے گا کہ ٹیکسٹ تو یہاں پہ بے شک میرا موجود ہے, لیکن میں بیک سپیس کے ذریعے یا یہاں سے میں کنٹرول اے کر کے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. تو یہاں پہ باوجود اس کے کہ کرسر میرا پہلے پیج پہ ہے اور بعد میں میرے پاس پیجز اور موجود ہیں, لیکن میں ان پیجز پہ موو نہیں کر سکتا چونکہ وہاں پہ میرا کرسر ابھی تک نہیں پہنچا. ٹیکسٹ باکس کی رینج سے وہ پیجز باہر ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے پیجز نیچے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو وہ ڈیلیٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ یہاں سے جائیں گے ناظرین, اور یہ Alt+ ڈیلیٹ یا ڈیلیٹ پیج کے اوپر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو بتائیں گے. ڈیلیٹ پیج میں کرتا ہوں یہاں سے کہ جی مجھے پیج ڈیلیٹ کرنا ہے 2 نمبر سے لے کے ٹو پیج 4. یہاں پہ دیکھیے گا کہ اس وقت تک میرے پاس یہ 1 of 4 پیج نظر آ رہے ہیں. اب میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا تو جیسے ہی میں ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو اب ہمارے پاس پیج 1 of 1 آ گیا, یعنی ہمارے پاس باقی جتنے بھی ایکسٹرا پیجز تھے وہ ڈیلیٹ ہو چکے. اسی طرح بعض اوقات آپ اس کے اندر کاپی کریں گے ٹیکسٹ اپنا, اس کو پیسٹ کریں گے تو تب بھی یاد رکھیے گا کہ نیچے والے پیجز پہ آپ کو کرسر نہیں جانے دیتا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آخری لائن پہ جا کے آپ انٹر پریس کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اگلے جو پیج ہے اس کے اوپر موو کروائے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ پھر وہ انٹر کے ساتھ جو آپ کا پیج بریک جو آپ کے پیراگراف بریک لگا ہوتا ہے اس کو آپ کو دوبارہ سے آ کے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ناظرین اگلا فیچر جس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آپ اس فائل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے دیکھیے آپ کے پاس ایکسپورٹ پیج کا آپشن ہوگا. اس ایکسپورٹ کے ذریعے اگر آپ اس فائل کو کسی دوسرے سافٹ ویئر میں یوز کرنا چاہیں تو آپ وہ اس کو کر سکتے ہیں. یہاں سے ناظرین EPS جو فائل ہے یہ ہمارے پاس ایسی فائل ہے جو ایڈوبی السٹریٹر میں یوز ہو جاتی ہے, کورل ڈرا کے اندر یہ پیسٹ کی جا سکتی ہے اور بہت سارے سافٹ ویئرز کے اندر. تو اگر آپ اس کو یہاں سے EPS ایکسٹینشن دے کے اس کو سیو کرنا چاہیں وہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. لوکیشن آپ اس کی یہاں سے لے سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ اس کو رکھنا چاہیں. اس طرح سے آپ ڈفرینٹ اس کے لوکیشن جو وہ سیٹ کر کے اپنے فائل کے مختلف فارمیٹ جو ہیں وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین یہاں سے اسی کے اندر میں چلتا ہوں فائل, اور اس کے اندر ہمارے پاس ایکسپورٹ آل ٹیکسٹ کا آپشن بھی آئے گا. آپ یہاں سے اس کو سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ سارا ایکسپورٹ کرنا چاہیں TXT فائل کے اندر بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں, اور RTF فائل جو ہماری جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے جو ورڈ کے اندر آپ اس فائل کو استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین نہ صرف آپ یہاں سے ٹیکسٹ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس میں ٹیکسٹ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی فائل جو ہے آپ نے اگر اس کو ان پیج یا ٹیکسٹ فائل کے اندر کوئی آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا اردو میں یا آپ کا جو ورڈ کی فائلز ہیں وہاں سے آپ ڈیٹا امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ فیچر آپ ناظرین یہاں سے ڈائریکٹلی اس کو سیو ایز PDF کر سکتے ہیں. آپ اس فائل کو اگر PDF بنا لیں گے اگین آپ کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہوگا کہ PDF بنا کے بھی آپ اس کو کورل میں یا کسی اور گرافک کے سافٹ ویئر میں اگر ڈیزائننگ کے لیے لے کے جانا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جیسے اگر ہم باقی ڈاکومنٹس کو اپنے مستقل طور پہ پروٹیکٹڈ فارم میں رکھنا چاہیں تو آپ اسی طرح ورڈ کے فائلز کی طرح ان پیج کی فائلز کو بھی PDF فائل کے اندر سیو کر سکتے ہیں یہاں سے. اس کے بعد ناظرین ایک فیچر ہے ہمارے پاس سمبلز کے انسرٹ کرنے کا. ناظرین یاد رکھیے جو ان پیج پرانا تھا اس کے اندر سمبلز کی باقاعدہ یہاں پہ ایک مینیو تھا
اور اس مینیو میں آپ کے پاس بہت ساری کمانڈز آتی تھیں. ان کی شارٹ کیز ہوا کرتی تھی Alt 1 سے لے کے Alt 9 تک, اس کے بعد آگے Alt 0 وغیرہ باقی مختلف چیزیں بھی تھیں. لیکن یہاں پہ بہت سارے دوستوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ نئے ان پیج کے اندر سمبلز اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں تو اس کا ناظرین طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیلیٹیز میں جائیں گے اور یہاں پہ سمبلز پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ ڈائریکٹلی یہاں پہ کوئی سمبلز نہیں ہوں گے جو یہ بنائے گا, لیکن یہ ایک پوری فائل ہے, یہ اس کو کھول دے گا آپ کے سامنے جو اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. آپ اس کو اوکے کریں گے اور اس میں سے جو بھی ٹیکسٹ آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, یہاں سے بہت سارے سمبلز موجود ہیں جس کے اندر مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ جی میں نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے یا رحمۃ اللہ علیہ لکھنا ہے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں. آپ صرف اس کو یہاں سے کاپی کریں اور جس بھی ڈاکومنٹ میں آپ اپنے جو پہلے جس فائل میں کاپی استعمال کر رہے تھے وہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ میں نے کاپی کیا اور یہاں پہ ناظرین ونڈو کے اندر آپ کے وہ دوسرا ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے جس میں ہم کام کر رہے تھے, یہاں سے میں آ کے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. اس طرح سے آپ یہ سارے کے ساری جتنے اس کے سمبلز ہیں, یہاں سے دوبارہ میں ونڈو میں جاؤں گا تو یہ symbols.inp میری فائل محفوظ پڑی ہوئی ہے جی اس کے اندر ہے, اور یہاں سے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کاپی کر کے اس میں لانا چاہیں وہ آپ اسی طرح لا سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین ہمارے بہت سارے اور دیگر فیچرز اس کے اندر ہوں گے جو ہمارے اسی طرح چھوٹے چھوٹے فیچرز ہیں جن کو ہم بڑا فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, بہت کارآمد چیزیں. ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اگر آپ اس میں کوئی سوال دیکھتے ہیں وہ آپ ضرور پوسٹ کریں, ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.